الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک شخص کو فَادَّارَأْتُمْ پھر تم نے ایک دوسرے پر الزام لگایا فیہا اس قتل کے معاملے میں واللہ مخرج اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا ما کنتم تکتمون اس کو جس کو تم چھپا رہے تھے فقلنا پھر ہم نے کہا اضربوہ تم اس مقتول کو مارو ببعضہا اس کا کچھ حصہ کذالک اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے ویریکم اور تم کو دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ رکھنے والے بنو۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں جو گزشتہ مجلس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا تو اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ نے جو واقعہ بیان کیا جو گزشتہ مجلس میں آیا وہ یہ تھا کہ قاتل کا پتہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یعنی پہلے قتل کا معاملہ پیش آیا پھر اس کے بعد گائے کو ذبح کرنے کا معاملہ پیش آیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا معاملہ جو واقعہ ہے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے اور جو قتل کا معاملہ پہلے پیش آیا ہے اس کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایک سوال، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک بات ہمیشہ ذہنوں میں رہے کہ قرآن کریم اللہ کا عظیم کلام ہے اور یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے قرآن کے اندر اس حصے کو پہلے لیا جاتا ہے جو اہم ہوتا ہے، اس میں واقعے کی ترتیب کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اہم کیا مسئلہ ہے اس کو پہلے بیان کیا جائے گا۔ واقعے کی ترتیب تو اس جگہ کے اوپر سامنے رکھی جاتی ہے، جو کتابیں دوسری ہوتی ہے جس میں قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہے، داستانیں بیان کی جاتی ہے، تو ایسی کتابوں کے اندر واقعے کو ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن نہ قصے کہانی کی کتاب ہے، نہ کوئی داستان لکھی ہوئی ہے اس کے اندر،
بلکہ اس کے اندر تو نصیحت کی باتیں ہیں، لہذا نصیحت کی باتوں کے لیے واقعے کو ترتیب سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس واقعے کے اندر اہم پہلو کیا ہے، اس کو پہلے بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ گائے کے ذبح کرنے کا معاملہ یہ اہم تھا۔ کیوں اہم تھا؟ اس لیے اہم تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تم کو حکم کرتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ اور قتل کا معاملہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ میں تھا۔ جہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد سامنے ہو تو اس وقت پہلے اللہ کے حق کو ادا کیا جائے گا، پہلے اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے گا۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے پہلے رب کا جو حکم تھا وہ بیان کیا گیا، اور قتل کا معاملہ جس کا تعلق بندے سے تھا اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ اور ایسی کئی جگہ کے اوپر قرآن کے اندر یہ مثالیں ہم کو نظر آئے گی کہ جہاں کہیں بھی اللہ نے بندوں کے حقوق بیان کیے ہیں تو پہلے اپنا حق بیان کیا ہے، پہلے اپنا حکم بیان کیا ہے، پھر بعد میں بندوں کا حق بیان کیا ہے۔ جیسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھیے اس آیت کے اندر کیا حکم کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرو۔ تو حقوق العباد بعد میں ہے، پہلے حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ کا حق مقدم رہے گا۔ ایسے ہی کئی آیتوں میں دیکھیں گے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، بنی اسرائیل سے گویا کہ عہد لیا گیا، کس بات کا؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ اس کے بعد اب کہا جاتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اس واقعے کے اندر بھی جو رب کا حکم تھا اس کو پہلے بیان کیا، یعنی گائے کے ذبح کرنے کا حکم جو اللہ نے دیا تھا اس کو پہلے بیان کیا، اور قتل کا معاملہ اس کا تعلق حقوق العباد سے تھا، اس کو بعد میں بیان کیا۔ اس واقعے کے اندر ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو تو اللہ کا حکم تھا، بس بات ختم ہو گئی، وہ گائے کو ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا۔ کسی بھی گائے کو پکڑ کر ذبح کرتے اور اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے ٹچ کرتے تو مقتول زندہ ہو جاتا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیتا، معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اس بات کو سیدھا سیدھا نہیں مانا، ادھر ادھر کے سوالات کیے اور غیر ضروری سوالات کیے۔ اللہ کے حکم کے اندر غیر ضروری سوالات نہیں ہونے چاہیے، بلکہ شریعت نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو اسی طریقے سے پورا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ خام خواہ کے سوالات کھڑے نہیں کرنے چاہیے۔ کسی کے بارے میں حکم ہے کہ یہ چیز حلال ہے تو حلال ہے، استعمال کریے، بات ختم ہو گئی۔ کسی کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو حرام ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر ضروری سوالات کرتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر، یہ چیز حلال ہے یا پھر یہ چیز حرام ہے، وہ حرام کیوں ہوگی، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ارے بھئی ایک چیز حرام ہے تو حرام ہی ہے۔ یعنی سوال کرنے کا انداز بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر اس کو حرام ہونے کی وجہ سمجھائی جائے گی تو اگر اس کی عقل ایکسیپٹ کرے گی تو یہ سمجھے گا کہ حرام ہے، اگر عقل میں نہیں آئے گا تو وہ حرام بھی نہیں سمجھے گا اس کو۔ تو غیر ضروری سوالات کے ذریعے سے یہ نقصان ہوگا۔ شریعت کا حکم جس طریقے سے ہے اسی طریقے کے ہم پابند ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔
اور یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو غیر ضروری سوالات کرتا ہے. یہ جواب حضرت کا ہر ایک کے لیے جو خواہ مخواہ کے سوالات کرتے ہیں، کھود کورید کرنے کے، جو کہتے ہیں بال کی کھال نکالنا، ایسے سوال کرتے ہیں شریعت کے اندر. بھئی بال کی کھال کیوں نکالتا ہے؟ تجھے کہاں گیا، اتنا کام کر دے، بات ختم کر، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو ایک آدمی آیا حضرت سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ حضرت فلانی چیز حرام کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ تو حضرت نے کہا کہ میں تیری بات کا جواب تو دوں، لیکن پہلے تو میری بات کا جواب دے، اس کے بعد میں تیری بات کا جواب دوں گا. تو اس نے کہا کہ حضرت بتائیے کیا ہے، کہ اللہ نے تیری ناک کو سامنے کیوں لگایا ہے، پیچھے نہیں لگایا، اس کا جواب دے دیتے. اب یہ کوئی سوال ہے کہ بھئی اس کو کیوں حرام کا؟ حرام ہے تو حرام ہے. ہر چیز کی مصلحت اور ہر چیز کی حکمت کا معلوم ہونا ضروری نہیں. فضول سوالات کے ذریعے سے آدمی خواہ مخواہ کی ادھر ادھر کی ہانکتا رہتا ہے. پھر ہر چیز کی حکمت سمجھ میں آوے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی چیز کو حلال کرتا ہے تو کسی چیز کو حرام کرتا ہے. اب اس میں بندے کو تھوڑی یہ پابند بنایا گیا ہے کہ بھئی تو ہر چیز کی حکمت کو معلوم کرے گا. تجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ مجھے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، غیر ضروری سوالات نہیں کرنے، اس کے اندر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی. حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ یعنی جو حج فرض ہے تو ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، آپ نے خاموشی اختیار کی. پھر سے سوال کیا، وہی سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ہر سال فرض ہے یعنی ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لہجے میں کہا کہ سنیے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کریے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا ہے. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. جب تم کو یہ بات پوچھی ہی نہیں گئی، کہا ہی نہیں گیا، کہ تم کیوں خواہ مخواہ ایسا سوال کر رہے ہو؟ تم کو کہا گیا اتنا کرو، بات ختم کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ہر چیز کے متعلق سوالات مت کریے. تو اس کے ذریعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ شریعت کے احکام کے اندر فضول سوالات سے بچنا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روایت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تمہاری اگلی قومیں بھی جو گزری ہے وہ اکثر اس لیے ہلاک ہوئی کہ انہوں نے فضول سوالات کر کے جو حکم ان کے اوپر ضروری نہیں تھا، خواہ مخواہ کے سوالات کر کے اپنے اوپر اس حکم کو ضروری قرار دیا. تو پھر وہ تنگی میں آئے، اب پورا نہیں کر سکے، بہت سارے سوالات کیے. اب اللہ کی طرف سے بار بار حکم سنایا جاتا رہا. تو پہلے جو حکم فرض نہیں تھا، اب بار بار سوال کرنے سے ہم پر یہ حکم فرض ہو گیا. اب جب فرض ہو گیا، اب پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پھر پورا نہیں کر سکے، تو آخرکار وہ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. اس لیے اس کے ذریعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شریعت کے احکام کے اندر غیر ضروری سوالات نہ کیا کرے، اور ہر چیز کے اندر یعنی کہ ڈیپ میں جانے کی کوشش نہ کرے. ہاں، مسئلہ معلوم نہیں ہے، مسئلہ معلوم کریے، یہ تو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. یہ سوال تو کرنا ہی کرنا ہے. کسی چیز کے بارے میں یہی پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز حلال ہے کہ یا حرام ہے، تو تحقیق کریے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی نہ پوچھے اب کہ بھائی حلال ہے کہ حرام ہے، ورنہ جو ضروری سوال ہے وہ بھی لوگ چھوڑ دیں گے پھر کہ بھائی پوچھنے کا ہی منع کیا. نہیں، یہ نہیں. جب حکم آ گیا سامنے تو اب اس کے ٹوہ میں مت جائیے، اس کی گہرائی میں مت جائیے. شریعت جتنا کہہ رہی ہے اتنا کر کے بات کو ختم کر لیجئے.
تو خیر اس واقعے کے ذریعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے غیر ضروری سوالات سے پرہیز کرنا۔ چنانچہ آگے واقعہ بیان کیا جاتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو قاتل کا پتہ معلوم ہو جاوے۔ یہ تو تدبیر تمہارے پاس تھی نہیں، یہ تو طریقہ تمہارے پاس تھا نہیں، بنی اسرائیل کو کہا جاتا ہے، لہذا تم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ کسی نے کہا اس نے قتل کیا، کسی نے کہا اس بستی والوں نے قتل کیا، کسی نے کہا ہم نے نہیں کیا، یہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا۔ اب الزام تراشیاں چل رہی ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اس حقیقت کو جو چھپایا ہے انہوں نے دلوں کے اندر، اس کو کھول کر لوگوں کے سامنے لائے، کیونکہ قاتل تو اپنے دل میں اس حقیقت کو چھپائے رکھا تھا، اسی نے خون کا دعویٰ کیا تھا کہ بھئی وراثت مجھے مل جائے، ہے نا، اور اس قاتل کا یعنی کہ جو مقتول کے بارے میں کسی پر اگر الزام ثابت ہو جائے تو اس کے بدلے میں خون بہا جو آئے گا وہ خون بہا بھی مجھے مل جائے، اس کا یعنی کہ پیسہ بھی مل جائے خون کے بدلے میں جو جرمانہ عائد ہوگا، تو وراثت بھی ملے گی، اور کیا ملے گا کہ اس کے اوپر آنے والا جو جرمانہ جو آئے گا فیصلے کے اندر تو وہ جرمانہ بھی ملے گا، تو میرے پاس مال کا ڈھیر لگ جائے گا۔ تو یہ سوچ رہا تھا، اور ہر چیز یعنی کہ یہ حقیقت ڈکی ابھی پتہ ہی نہیں تھا کہ آخر معاملے کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اس کی حقیقت کو کھول کر لوگوں کے سامنے لائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم فرمایا فَقُلْنَا، ہم نے کہا یعنی اللہ نے گویا کہ حکم دیا ان لوگوں کو، اضربوہ ببعضھا، تم کیا کرو کہ جو گائے ذبح کرنے کا تم کو حکم دیا ہے اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کے جسم کے اوپر ٹچ کر دو، خود مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر جائے گا۔ چنانچہ یہ کیا گیا۔ بہت یعنی کہ سوالات کے بعد یہاں تک انجام تک پہنچے۔ جب قاتل کا پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ قتل کرنے والا تو خود کا بھتیجا ہی ہے، یہ تو مال کے حرص اور طمع اور لالچ کے اندر اس نے اتنا بڑا محترم نفس کو اس نے قتل کر دیا، انسان کی قیمتی جان کو اس نے ضائع کر دیا۔ چنانچہ وہ تو وراثت سے بھی محروم رہا اور کچھ بھی مال اس کے ہاتھ میں آیا نہیں۔ اسی سے علماء نے کہا ہے کہ ہمیشہ جو قاتل ہوتا ہے وہ وارث کی وراثت میں محروم ہوتا ہے، اس کو بھی وراثت ملی نہیں۔ اگر قاعدے سے چلتا اور یہ جرم نہ کرتا تو وہی وارث تھا، اس کو سارا مال ملنے ہی والا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ یہ معجزانہ طور پر اللہ نے دکھایا، یعنی مقتول زندہ ہوا، قاتل کا نام بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اس کی بات کو مان لیا گیا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ مفسرین نے اس آیت کے ماتحت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک یہودی نے ایک باندی کا نوکرانی کا سر پتھر سے کچل دیا، اور اس کے پاس جو زیور تھا، کڑا یا گلے میں پہننے کا جو بھی یعنی ہار وغیرہ، یہ سب کو لے کر بھاگ گیا۔ کس نے قتل کیا پتہ نہیں تھا۔ یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ ارشاد فرمایا کہ اس عورت سے ہی پوچھو جس کا قتل ہوا ہے کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ اس عورت سے پوچھا گیا، جن جن کے اوپر شک تھے ان کا نام لیتے تھے لوگ، تجھے اس نے قتل کیا؟ وہ عورت سر ہلاتی تھی، نہیں۔ دوسرے کا نام لیا، تجھے اس نے قتل کیا کہ نہیں؟ اس طریقے سے انتقال ہو چکا ہے، لیکن حضور کا بھی معجزہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اس طریقے سے انکار کرتی رہی۔ پھر یہودی قاتل جس نے حقیقت میں قتل کیا تھا، جب اس کا نام آیا اور عورت کو پوچھا گیا تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں اس نے قتل کیا۔ جب اس نے نام دیا تو اس کو بھی اسی طریقے سے قصاص میں اس یہودی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی قصاص میں اسی طریقے سے قتل کیا جائے گا۔
تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور ایسے معجزات اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھ کے اوپر ظاہر فرماتے ہیں۔ کیوں ظاہر فرماتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ آگے بتاتی ہے کہ قاتل کو زندہ کیا اور اس نے اپنے مقتول کو زندہ کیا اللہ نے اپنی قدرت سے، اور اپنے قاتل کا نام بتایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک بہت بڑی حقیقت سمجھانا تھا، ایک بہت بڑا عقیدہ سمجھانا تھا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے۔ یعنی اس مقتول کو انصاف دلانے کے لیے تمہارے سامنے اللہ نے زندہ کیا، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے یہ مقتول زندہ ہوا تاکہ اس کے قاتل کا پتہ معلوم ہو اور اس کو انصاف ملے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ نے مرے ہوئے کو زندہ کر کے تم کو آنکھوں سے دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ تاکہ تم اس بات کے اوپر یقین کرو کہ کل اللہ کی عدالت کے اندر، محشر کے میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دوبارہ مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھائے گا، اور وہاں پر ہر مظلوم کو اس کے ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مسئلہ سمجھ میں آئے کہ کس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ جیسے اس کو کیا، اس طریقے سے اللہ کل آخرت کے اندر ہر ایک کو اپنی قبر میں سے زندہ ہونا۔ لعلکم تعقلون، کیوں؟ تاکہ لوگ سمجھے، غور کرے، سوچے کہ کتنی بڑی ایک زندگی آنے والی ہے، وہاں پر مجھے حساب دینا ہے، ظالم کو بھی حساب دینا ہے، مظلوم کو اس کے یعنی کہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اس کو بھی یعنی کہ اللہ کی طرف سے انصاف ملے گا۔ یہ سارے واقعات پیش آنے ہیں گویا کہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور اس حقیقت کو ان کے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ نے ان کے سامنے ہی بالکل آنکھوں کے سامنے اس واقعے کو کر کے دکھایا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس واقعے کو سبق بنایا کہ دیکھیے اللہ اپنی قدرت کے مظاہرے کبھی کبھی دنیا میں ہی کروا دیتا ہے، اور اللہ اپنی قدرت سے دنیا میں ہی ان مسائل کو سمجھا دیتا ہے کہ کیسے اللہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے گا، تاکہ لوگ اس حقیقت کو سمجھے اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر مند رہے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اس حقیقت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔